سیدنا و مولانا و بارک وسلم علیہ. سارے مل کے پڑھ لیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. نہایت عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام، قائدین اہل سنت، مشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص زینت محفل محترم المقام جناب سید بدی الدین سہروردی رضی اللہ العالی، محترم المقام جناب حاجی مولانا امداد اللہ نعیمی مدہ ذی اللہ العالی، اور میرے نہایت محترم اور محسن حضرت علامہ سید محمد مختار شاہ صاحب گیلانی مدہ ذی اللہ العالی. میں محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا طالب حسین شاہ صاحب اللہ علیہ کی سالانہ عرس پاک کی محفل پاک میں شریک ہو کر بڑی قلبی فرحت محسوس کر رہا ہوں، اور اجلہ علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی بڑی شخصیات کی موجودگی کے اندر میں صرف چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اس خانوادہ سے بڑا قدیمی تعلق ہے. میں 1983 میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے جناب علامہ مولانا پیر طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خطابت کا چرچا تھا اور وہ ہمارے علاقے میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت علامہ علائی بخش ضیائی قادری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بہت ابتدا کے اندر انہی علماء کرام کے اور خطباء اعظام کے نام سنے، اور میری خوش نصیبی کہ جب میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں داخل ہوا تو مجھے حضرت علامہ مولانا پیر محمد مختار شاہ صاحب گیلانی نعیمی مدہ ذی اللہ العالی، جن کی محبتیں آج مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائی ہیں، مجھے مسلسل 4 سال تک ان کے ساتھ ہم مکتب رہنے کا شرف حاصل رہا. اور حقیقت جانیے، جامعہ نعیمیہ کے 7 سالہ دور کے اندر میرے بہت سارے کلاس فیلوز اہل سنت و جماعت کے درخشندہ ستارے بن کے چمکے اور ساری دنیا کے اندر پھیلے، لیکن عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد مختار شاہ صاحب کو میں نے اپنے تمام اور جبی احباب میں ایسا مخلص پایا کہ یہ امریکہ پہنچ کے بھی ہمیں نہیں بھولے، اور یہ ان کی قدر دانی ہے کہ آج میں ان کے گھر حاضر ہوا ہوں. ان کے والد گرامی کی سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے اور بڑے بڑے مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں کسی قابل بھی نہیں ہوں. یہ ان کی اپنے کلاس فیلو کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اتنے قیمتی وقت سے انہوں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے اور کچھ کہنے کے لیے مجھے ارشاد فرمایا ہے. سچی بات یہ ہے، چند باتیں میں اپنی زبان پر لایا ہوں تو میرے دل کے اندر جو ان کی محبت ہے یہ پوری طرح اس کا اظہار نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے یہ عظیم خطیب اللہ تبارک و تعالی انہیں اور عروج اور کمال نصیب فرمائے، انہیں اور زیادہ عروج نصیب فرمائے. یہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی محبت کرنے والے ہیں. کیونکہ قبلہ شاہ صاحب کا ایک لمبا عرصہ ہمارے ضلع گجرات کے اندر گزرا ہے، اور شاید لاہور والوں کو پتہ نہ ہو کہ علامہ محمد مختار شاہ صاحب اہل گجرات کے دلوں کے اندر کتنے زیادہ بستے ہیں. میں مانتا ہوں کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ان کے عقیدت مند ہیں، لیکن ان کی محبت کی جو مضبوط جڑیں ہیں وہ ضلع گجرات کے لوگوں کے اندر ہیں. گجرات کا اہل سنت و جماعت کا بچہ ان کی خطابت کا شاہدہ ہے اور ان سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور ہمیں سارا سال اس بات کا انتظار رہتا ہے اہل گجرات کو، پورے ضلع گجرات کے لوگوں کو، کہ کب شاہ صاحب آئیں گے اور گجرات کی مساجد کے اندر خطبہ جمعہ دیں گے. اور جب یہ یہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں
تو پھر وہاں کا ماحول جو ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم محسن اہل سنت جو ہے ان کے سائے ہمارے سروں کے اوپر دراز فرمائے. صرف چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قبلہ شاہ صاحب خود ماشاءاللہ آسمان خطابت کے بہت بڑے چمکتے دمکتے ستارے ہیں. میں صرف ان کے ارشاد کے مطابق حاضر ہوا ہوں اہل گجرات کی وفاؤں کا جو ہے ایک نمائندہ بن کے اور دعائیں لینے کے لیے اور دعائیں دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بزرگ جو دنیا سے تشریف لے کے ان کی خدمت دین کو بھی قبول فرمائے. اور یہ قحط الرجال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے عظیم لوگوں کے سائے ہمارے سروں کے پر دراز فرمائے. حضرات گرامی, آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور اسلام کے لیے اہل اسلام کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک بہت بڑی عالمی سازش کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور افسوسناک پہلو اس سارے کے سارے معاملے کا یہ ہے کہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے, ماحول کو خراب کرنے کے لیے کچھ علماء کی شکل کے اور جو متدین اور متشرع لوگ ہیں ان کی شکل کے جو لوگ ہیں ان کی خدمات لے لی گئی ہیں, اور اس بہانے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اسلام کی 1500 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں, چونکہ صاحب عرس جہاں بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے خطیب تھے, وہاں وہ ملک وال ضلع منڈی بہاؤ دین کے ایک بہت بڑے روحانی خان وعدے کے بھی وہ چشم و چراغ تھے. 1500 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں آج ایسی جو بدنامی دیکھنے کے اندر ایک سازش کے تحت مل رہی ہے, ہمیں کسی جگہ کے اوپر بھی دہشت گردی کا ایک ذرا سا دھبا بھی نظر نہیں آتا. 1500 سالہ اسلامی تاریخ کہ اسلام روئے عالم کے اندر پھیلا, لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے. کوئی کہتا ہے یہ تاجروں کے ذریعے پھیلا, کوئی کہتا ہے یہ فاتحین کے ذریعے اسلام پھیلا, کوئی کہتا ہے بزور شمشیر پھیلا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اگر پھیلا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی سچی تصویر پیش کرنے والے صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے ذریعے سے پھیلا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. حضرات گرامی, آج کبھی آپ غور کریں تو اس دنیا کی نصف سے زائد مسلمان آبادی صرف اس خطہ پاک و ہند کے اندر بستی ہے, اور اس پاک و ہند کے اندر لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے کو فاتحین نہیں تھے. جب ہم ساتھ اور سلاطین کے اور بادشاہوں کے خاندانوں کے حالات پڑھتے ہیں, ان کی زندگیاں للے تللو میں گزری ہیں, عیش و نشاط میں گزری ہیں, ان کی زندگیاں کوئی خدمت اسلام کے اندر نہیں گزری. یہ دنیا کی نصف سے زائد آبادی کے لوگ کفر کو چھوڑ کے اسلام کے اندر آئے, تو اس کا سارا جو اشاعت اسلام کا سہرا ہے یہ اہل سنت و جماعت کے اسلاف جن کو ہم صوفیہ کرام کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں, ان کے سر کے اوپر ہے. حضرات گرامی, میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جب نماز کی فراغت کے بعد تشریف رکھتے تھے تو آپ نے بددعا کہ رخ زیبا کو جب آپ ادھر کرتے تھے تو اس میں ہمارا ملک آتا تھا, ہمارا علاقہ آتا تھا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی کہاں سے, میرا ملک وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حضرت گرامی, عرض یہ